السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم جو ناول پڑھیں گے اس کا نام ہے دیوانہ پن۔ آج خان حویلی کو دلہن کی مانند سجایا گیا تھا، سجایا بھی کیوں نہ جاتا۔ آج گاؤں کے سردار بہرام کبیر خانزادہ کا نکاح تھا، اس کی بچپن کی منگ، اس کی محبت کے ساتھ شہیر خانزادہ کی بڑی بیٹی علیزہ خانزادی سے حسن پریوں کو مات دینے والی آج اپنے سردار کی سردارنی بننے جا رہی تھی۔ روپ تو اس پر آج جیسے ٹوٹ کر آیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں صرف مخصوص لوگوں کو ہی شامل کیا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فخر تھا، ان کے بچے آپس میں ایک ہونے والے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوتی ان کو؟ صرف حویلی ہی نہیں، گاؤں بھر میں جشن کا سماں تھا، سب اپنے سردار کو دعائیں دے رہے تھے۔ مگر بہرام کی سیاست میں آنے کے بعد سیکیورٹی کی بنا پر اس کے نکاح میں گاؤں میں سے ابھی کسی کو بھی شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، البتہ نکاح کے فوراً بعد اس کے الیکشنز تھے، جس کے بعد کبیر خان کا ارادہ بڑے پیمانے پر بڑی دھوم دھام سے اپنے بچوں کی شادی کرنے کا تھا۔ آخر کو ان کا بیٹا گاؤں کا سردار بھی تھا۔ بہرام خانزادہ ولد کبیر خانزادہ آپ کو شانزر شہیر خانزادہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ اور اجلت قبول ہے۔ مولوی صاحب کی آواز پر اس کے چہرے کے تنے تاثرات تھوڑے ڈھیلے پڑے تھے، آنکھوں میں سکون اترا تھا۔ ابھی وہ کلمات ادا کرتا، مخصوص پائل کی آواز پر اس کی نظریں لاشعوری طور پر سامنے اٹھی تھیں اور اس کا سانس تھاما۔ سامنے ہی وشما خانزادی بکھرے حلیے میں اپنے دائیں ہاتھ میں موجود چھری کو اپنے بائیں ہاتھ کلائی پر رکھے بھیگی آنکھوں سے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ سبز آنکھوں سے کاجل بہتا اس کے ملائی جیسے گالوں کو سیاہی مائل کر رہا تھا۔ اس کا دایاں گال سرخ سوجا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس پر بڑی بے دردی سے تھپڑ برسائے ہوں۔ اس نے سسکی بھری آنکھوں میں التجا ابھری تھی۔ بہرام کے ماتھے پر بل بڑے۔ زنان خانے تک جیسے ہی کسی ملازمہ نے خبر پہنچائی، متم بیگم مردان خانے تک پہنچی۔ ان کے پیچھے ہی بی بی صاحب ملازمہ کے سہارے وہاں سے نکلی تھی۔ دلہن بنی علیزہ بے یقین سی اپنی کرسی پر بیٹھی ڈھہ سی گئی۔ اس کی ہی سگی بہن اس کی خوشیوں کو نظر لگانے باہر پہنچ چکی تھی۔ چٹاخ! وشما متم صاحبہ نے اپنی چھوٹی خودسر بیٹی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی بہرام کو ہی دیکھتی رہی۔ مت کریں یہ نکاح بہرام خان، وشما مر جائے گی۔ اس کی آواز مردان خانے کی خاموش دیواروں میں گونجی تو بہرام اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ اس کی کن پٹی سلگنے لگی، دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے وشما خانزادی، بہرام نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں جاؤں گی بہرام، اگر ابھی آپ نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو یہاں سے وشما خانزادی کا جنازہ اٹھے گا۔ 18 سال کی اس لڑکی کے لہجے میں للکار تھی۔ وہ جب بولتی تھی تو منہ سے پھول برستے تھے، جس کو دیکھ دیکھ کر بی بی صاحب سانسیں لیتی تھیں۔ وہ لڑکی آج بھری محفل میں آنکھوں میں واقعانہ چمک لیے عزت داؤ پر لگائے کھڑی تھی۔ شہیر خان بے یقینی سے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کبیر خان خاموش سے رہ گئے تھے۔ یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ سب کی طرح وہ بھی لا علم ہی تھے۔ وشما خان کے قریب تر ہو کر بھی وہ سب کی طرح بے یقینی سے انہونی سی کو دیکھ رہے تھے۔ بکواس بند کرو وشما، شہیر خان چیخے۔ تم یہ کیا کر رہی ہو وشما؟ تمہاری بہن اندر نکاح کے جوڑے میں بیٹھی ہے اور تم نے ہمارا سر جھکا دیا، متم صاحبہ نے دکھ سے کہا، مگر وہ صرف بہرام کو تک رہی تھی۔ مولوی صاحب، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ نکاح شروع کریں۔ اب کسی کی بھی آواز پر آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرام نے شفاق نظر وشما پر ڈال کر مولوی صاحب سے کہا۔ جب متم صاحبہ کی چیخ پر بہرام نے دل میں اٹھتے درد سے خوفزدہ ہو کر چہرہ موڑا۔ وشما بڑی بے دردی سے اپنی کلائی پر چھری چلا چکی تھی۔ بی بی صاحب کا ہاتھ دل پر پڑا۔ ان کے مرحوم شوہر کی لاڈلی پوتی کس حال میں تھی؟ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ بہرام خان! بی بی صاحب کی آواز پر بہرام ہوش میں آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑاتی وشما کی جانب اٹھے۔ شہیر خانزادہ کے قدم اسی کی جانب اٹھے۔ متم صاحبہ نے اسے سنبھالا۔ چھوڑ دیں مجھے، وہ قسم سے وشما! ماں کی پریشان آواز پر اس نے ماں کو دیکھا۔ مورے میں مر جاؤں گی، وشما نے ہچکی لے کر کہا۔ متم بیگم سختی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ بہرام اس تک آیا، مگر وہ اس سے پہلے ہی دوسری کلائی پر بڑی چھری چلا چکی تھی۔ کبیر خانزادہ نے وشما کے ہاتھ سے خون آلود چھری کھینچ کر پرے اچھالی۔ بہرام خانزادہ، آپ ابھی وشما سے نکاح کر رہے ہیں، یہ ہمارا حکم ہے۔ کبیر خانزادہ کی آواز پر بہرام نے متحیر ہو کر پہلے اپنے بابا سائیں کو دیکھا، پھر خانم چچی کے بازو میں ڈولتی وشما کو۔ مگر بابا سائیں! ابھی مطلب بہرام ابھی؟ اچھا، پہلے آپ اسے ہاسپٹل لے کر چلیں۔ وہ وشما کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ باپ کو دیکھ کر بولا۔ نہیں، ابھی نکاح نہیں تو میری لاش ہی اٹھائیے گا، وہ خود کو ہوش میں رکھتے ہوئے پھٹی آواز میں بولا۔
تم بکواس بند کرو وشما، خانم چچی آپ اسے چھوڑے، میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ وہ قریب جا رہا تھا مگر وشما جھپٹ جاتی۔ کوئی ڈاکٹر کو فون کیوں نہیں کر رہا؟ بہرام چیخا تھا۔ خان، آپ کا نکاح ابھی ہی وشما سے ہوگا۔ بی بی صاحب کی آواز پر بہرام کے قدم تھمے۔ مولوی صاحب، نکاح نامہ تیار کریں۔ خورشیدہ ڈاکٹرنی کو فون کرو۔ بی بی صاحب کے الفاظ حویلی والوں کے لیے بند کرو وشما، خانم چچی آپ اسے چھوڑے، میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ وہ قریب جا رہا تھا مگر وشما جھپٹ جاتی۔ کوئی ڈاکٹر کو فون کیوں نہیں کر رہا؟ بہرام چیخا تھا۔ خان، آپ کا نکاح ابھی ہی وشما سے ہوگا۔ بی بی صاحب کی آواز پر بہرام کے قدم تھمے۔ مولوی صاحب، نکاح نامہ تیار کریں۔ خورشیدہ ڈاکٹرنی کو فون کرو۔ بی بی صاحب کے الفاظ حویلی والوں کے لیے پتھر پر لکیر کے مانند تھے۔ تبھی بہرام ایک دم چپ کر گیا، چہرہ سپاٹ پڑ گیا۔ وشما بی بی صاحب اس کے قریب آئیں مگر وہ خود کو کسی کو چھونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بی بی صاحب، میری جان لے لیں مگر میں بہرام کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ لہو لہان کلائیوں اور ہاتھوں سمیت ہاتھوں کو چھوڑ کر تڑپ کر بولی۔ آواز آہستہ سے آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، چھوڑو خانم، سخت دوپٹہ دو وشما کو۔ بی بی صاحب کی آواز پر متم صاحبہ نے پھٹتے دل کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے نکاح کے لیے ہاتھوں سے گوٹے سے سجایا دوپٹہ چھوٹی کے سر پر دیا۔ دلہن کے جوڑے میں مردان خانے کے چوکھٹ میں کھڑی شہزادے بے یقینی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وشما شہیر خان ولد شہیر خان زادہ، آپ کو بہرام خان ولد کبیر خان کے ساتھ یہ نکاح 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں نے آج اپنی محبت کو اپنے نام کر لیا۔ قبول ہے، آپ کبھی بھی اس نکاح پر پچھتائیں گے نہیں بہرام۔ قبول ہے، میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی بہرام، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ 3 دفعہ قبول ہے کہتے ہی اس نے خون آلود ہاتھوں سے نیلی سیاہی انگوٹھے پر لگا کر نکاح نامے پر لگائی۔ پین پکڑنے کی سکت نہیں تھی اس میں۔ اس کا نکاح ہوتے ہی ڈاکٹرنی صاحبہ تیزی سے اس کے قریب آئیں۔ بی بی صاحب، ہم نے پٹی کر دی ہے مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے جو نقصان زدہ ہے۔ آپ چھوٹی بی بی کو فوراً ہسپتال لے جائیں تاکہ جلدی سے انہیں خون چڑھا دیا جائے۔ ڈاکٹر نے غنودگی میں جاتی وشما کی دونوں کلائیوں میں پٹی کر کے بی بی صاحب سے کہا۔ دوسری جانب مولوی صاحب اب بہرام سے پوچھ رہے تھے۔ بہرام خان زادہ ولد کبیر خان زادہ، آپ کو وشما شہیر خان زادہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت قبول ہے؟ قبول ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا وشما خانزادی، قبول ہے۔ تمہاری خود سری نے آج مجھے شرمندہ کیا، تم پچھتاؤ گی۔ قبول ہے، بہرام خان زادہ تمہیں خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مولوی صاحب نے بہرام سے نکاح نامے پر دستخط کرواتے اٹھ کر اسے مبارکباد دی۔ نکاح کے بعد بی بی صاحب اس کے پاس آئیں۔ بہرام، وشما بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے خون چڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو آپ کا حکم بی بی صاحب۔ وہ ان کی جانب دیکھے بغیر وشما کے بے ہوش وجود کو بازوؤں میں اٹھائے نکلا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وشما کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ یہ گاؤں کا ہی ہسپتال تھا جو بہرام کے دادا سرکار نے بنوایا تھا، جس کی باغ دوڑ کبیر خان زادہ کے بعد اب بہرام کے ہاتھ میں تھی، جسے وہ بہت احسن طریقے سے سنبھال رہا تھا۔ گاؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے سب اس کی عزت کر رہے تھے۔ ہسپتال کے سب سے سینئر ڈاکٹر تک جب گاؤں کے سردار کی آمد کی خبر پہنچی، وہ فوراً مریض کے معائنے کے لیے تیار ہوئے۔ ڈاکٹر بھی وشما کے کمرے میں جاتے کہ بہرام نے انہیں روکا۔ جی سردار صاحب، ڈاکٹر علی اچھی خاصی عمر کے تھے مگر بہرام کے سامنے مؤدب سے کھڑے تھے۔ اندر صرف لیڈی ڈاکٹر ہی جائیں، وہ سنجیدگی سے کہتا واپس اپنی نظریں سامنے وارڈ کے دروازے کی جانب مرکوز کر گیا۔ جی، میں سینئر ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر علی پیشمان سے ہوتے وہاں سے مڑ گئے۔ ہم نے پیشنٹ کو بلڈ لگا دیا ہے، وہ بہت کمزور ہے، گال کا ماس بھی پھٹا ہوا تھا، وہاں بھی دوائی لگائی ہے۔ کوشش کریے گا پیشنٹ کسی قسم کا سٹریس نہ لے، ان کی مینٹلی کنڈیشن بھی صحیح نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر سر جھکا کر بولی۔ صاف صاف نظر آ رہا تھا یہ خودکشی کا کیس ہے، گال پر بھی تھپڑ مارا گیا ہے مگر وہ کچھ بھی پوچھنے کی روادار نہیں تھی، تبھی خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ بہرام سر ہلا کر کمرے میں داخل ہوا، وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ اس کے سوجے ہوئے گالوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر پہلے کی ملاقات آنکھوں کے سامنے آئی۔ مت کریں انہیں، کہا بہرام۔ وہ سبز رنگ کی لانگ فراک میں تھی جس کے گلے اور دامن میں سنہری ہار اور موتیوں سے خوبصورت سا کام ہوا تھا۔ اس کے سوٹ سے ہم رنگ آنکھوں میں اداسیوں کا ڈیرا تھا، یہ رنگ اس پر اس قدر جچتا تھا جیسے اس کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ بہرام ششدر سا کھڑا وشما کے چہرہ دیکھنے لگا۔ مذاق کر رہی ہو وش؟ وہ ناسمجھی سے وشما کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں میرا چہرہ بہرام، ڈھونڈے میری آنکھیں، میں کیا آپ کو یہ جھوٹی لگ رہی ہیں؟
بہرام بتائیں کیا میرے چہرے سے لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں مر رہی ہوں، دل بند ہو رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ آپ کسی اور کے ہو جائیں گے، آپ پر مجھ سے زیادہ کسی اور کا حق ہوگا۔ بہرام وہ اس کا کالر تھا، میں اسے جھنجھوڑنے لگی۔ بشمہ بہرام کی سیاہ آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم از کم عمر کا ہی لحاظ کر لیتی۔ بہرام نے اسے جھٹکا۔ نہیں ہے لحاظ، محبت کرنا جرم ہے تو ہوا ہے مجھ سے جرم، اگر گناہ ہے تو سرزد ہوا مجھ سے یہ گناہ، اگر ممنوع ہے تو میں نے خود پر اس کو حلال کر لیا ہے۔ بہرام وہ اس سے پہلے بہرام کا ہاتھ پکڑتی اس کا ہاتھ اٹھا اور بشمہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقین نظروں سے اس بہرام کو دیکھنے لگی۔ کوشش کرنا آج کا دن مجھے تمہارا چہرہ نظر نہ آئے۔ بشمہ خانزادی میں اپنا دن برباد نہیں کرنا چاہتا۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ ہوش میں آیا۔ سیاہ آنکھیں سرخ سی ہو گئیں، چہرہ بھی مارے ضبط کے سرخ ہو گیا تھا۔ بہرام نے چہرہ موڑ کر دیکھا، کبیر خانزادہ تھے۔ سنبھالے اپنی لاڈلی کو بابا سائیں، اس نے آج مجھے رسوا کر دیا ہے۔ خوبصورت لہجے کے ساتھ ایک تند نظر بے ہوش سی بشمہ پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کبیر خانزادہ بشمہ کو حویلی لے آئے تھے، کیونکہ ہسپتال میں صرف بہرام اور کبیر ہی تھے۔ بشمہ کا پتہ کرنے نہ تو شہیر خان ہسپتال گئے نہ ہی امتم صاحبہ۔ شان سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مہمان وغیرہ واپسی کی راہ لیتے رخصت ہو گئے تھے۔ مہمانوں میں تھا ہی کون؟ ایک دو بہرام کے دادو بابا سائیں، اس نے آج مجھے رسوا کر دیا ہے۔ خوبصورت لہجے کے ساتھ ایک تند نظر بے ہوش سی بشمہ پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کبیر خانزادہ بشمہ کو حویلی لے آئے تھے، کیونکہ ہسپتال میں صرف بہرام اور کبیر ہی تھے۔ بشمہ کا پتہ کرنے نہ تو شہیر خان ہسپتال گئے نہ ہی امتم صاحبہ۔ شان سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مہمان وغیرہ واپسی کی راہ لیتے رخصت ہو گئے تھے۔ مہمانوں میں تھا ہی کون؟ ایک دو بہرام کے دادا سرکار کے پرانے دوست اور دوسرے گاؤں کے سردار۔ ایک خوشگوار دن ایک دم سے ہی تاریکی میں گھلتا ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ راز خانزادہ حویلی کے سربراہ اور 3 گاؤں کے خان سردار، جن کی وفات 2 سال پہلے ہی ہوئی، ان کی بیوی بی بی صاحب نے ان کی وفات کے بعد 2 سال سردار کی گدی سنبھالی اور گاؤں کے تمام فیصلے بہت احسن طریقے سے سنبھالے، اور پھر اپنے سب سے بڑے پوتے کو گدی نشین بنایا۔ راز خان اور راشدہ خانم کو اللہ نے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا۔ بڑا بیٹا کبیر خانزادہ پڑھائی لکھائی کے شوقین، گاؤں میں اپنی زمینوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بزنس بھی شروع کیا۔ ان کی شادی ان کی بچپن کے منگیتر اور پھپھو کی بیٹی امینہ خانم سے ہوئی، جن سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہرام خانزادہ۔ بہرام بہت چھوٹا تھا، تقریباً 15 سال کا، جب امینہ خانم پھر سے امید سے ہوئیں، مگر سیڑھیوں سے پھسلنے کی وجہ سے وہ اپنے بچے سمیت ہی وفات پا گئیں۔ اپنی عزیز ترین بیوی کی وفات کے بعد کبیر خانزادہ نے ماں باپ کی زور زبردستی کے باوجود کبھی دوبارہ شادی کرنے کا نہیں سوچا، بلکہ خود کو اپنے بزنس اور بیٹے کے ساتھ مصروف کر لیا۔ کبیر خانزادہ کے بعد راز خان کا دوسرا بیٹا شہیر خانزادہ، جن کی شادی بھی خاندان میں ہی اپنی چچا زاد امتم بیگم سے ہوئی، جن کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے پہلے شانزہ خانزادی، جو بہرام خان سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی، پھر ان کا بھائی اریب خانزادہ، جو شانزہ سے سال اور بہرام سے 3 سال چھوٹا تھا، پھر بہرام سے 10 سال، جبکہ شانزہ سے 8 اور اریب سے 5 سال چھوٹی، اور دادا سرکار راز خان کی لاڈلی پوتی بشمہ خانزادی۔ پھر راز خان کی تیسری اولاد رحمہ خانزادی، جس کی شادی خاندان میں جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے خانوں میں ہی دور پاک رشتہ دار سمیع خان سے ہوئی، جو اب کینیڈا میں مقیم تھے۔ رحمہ خانزادی اور سمیع خان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا فرقان خان، جو اریب کی ہی ہم عمر تھا، اور پھر بیٹی اشمل خان، جو فرقان سے سال بھر چھوٹی تھی۔ امینہ خانزادی کی وفات کے سال بعد ہی بہرام اور اریب خان پڑھائی کے سلسلے میں اپنی پھپھو کے پاس کینیڈا میں مقیم ہو گئے تھے۔ بہرام کے جانے کے بعد جب کبیر خانزادہ بالکل ہی اکیلے ہو گئے تو ان کی ہمراز 6 سال کی چھوٹی سی گڑیا بشمہ خانزادی بنی۔ اپنے بڑے خان بابا کی گود میں گھس کر ان سے راز و نیاز کرتی کبیر خانزادہ کے غموں کو پہلانے کا سبب بننے لگی۔ اس کے معصوم باتوں پر مسکرانا ان کا معمول سا بن گیا، اور وہ کبیر خانزادہ کے دوست بنتی گئی، ان کے بے حد قریب ہوتی چلی گئی۔ مگر 2 سال پہلے کے واقعے نے ہنستی کھیلتی بشمہ کو جیسے چپ سی لگا دی تھی۔ 2 سال پہلے آپو سائیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حویلی کے وسیع اور ریز کچن میں کھانا بناتی شانزہ کے پاس آئی۔ آج خان واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا بنا رہی ہوں، شانزہ نے مصروف انداز میں بتایا۔ تو کیا لالا اور پھپھو سائیں وغیرہ بھی آ رہے ہیں خان کے ساتھ؟ بشمہ نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ نہیں، اریب کے تو پیپر ہو رہے ہیں، اور فرقان لالا کے بھی پیپر ہو رہے ہیں، رہی اشمل تو اس کے بھی پیپر شروع ہونے والے ہیں، تو ایسے میں پھپھو سائیں کا آنا مشکل ہے۔ شانزہ سنک سے ہاتھ دھوتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ لالا بہت گندے ہیں، ہمیشہ مصروف ہی رہتے ہیں، یہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، میں پوچھتی ہوں آخر پڑھائی میں رکھا کیا ہے جو بچوں کو بڑوں سے دور کر دے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ دادا سرکار کتنے بیمار ہیں، مگر دیکھیں کوئی نہیں آ رہا، اب تو پکا اریب اور فرقان لالا سے ناراض ہوں میں، اور پھپھو سائیں کو بھی نہیں بلاؤں گی۔ اچھا جی بڑی اماں، آپ کا پیغام اریب تک پہنچ جائے گا کہ اس کی گڑیا ہفتے میں تیسری بار اس سے ناراض ہو گئی ہے۔
شاندے نے ہنستے ہوئے وشما کی گال کھینچی تو بدلے میں اس نے منہ بنایا، تو میرا تو حق بنتا ہے، وہ خاندان بھر میں سب سے چھوٹی، سب کی لاڈلی تھی، اوپر سے اس کی خوبصورتی، معصومیت کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ وہ اٹھ لاتی تھی تو اس کا بنتا تھا، دادا سرکار آپ کو بس اپنے خان سے محبت ہے جو اتنے سالوں سے اتنی دور بیٹھے ہیں، اور ایک میں ہوں جو آپ کے پاس ہوتی ہوں اور آپ کی اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ وہ دادا کے بازوں میں بیٹھی معمول کے مطابق شکوے کر رہی تھی، جسے راز خان بڑی محبت اور بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ میں دور جاؤں گی تو ہماری قدر آئے گی، وشما منہ بنا کر بولی تو دونوں دادا دادی تڑپے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں خانی آپ میں تو ہماری جان بچتی ہے، وشما کے بالوں پہ لب رکھ کر دادا سرکار نے کہا، تو وہ شرمندہ ہوئی۔ سوری دادا سرکار، وہ میں بس آپ کو پتہ ہے نا، میں الٹا سیدھا بول دیتی ہوں۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے یخنی جو آپ کو سائی نے بنائی ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ وہ دادا سرکار کا ہاتھ چوم کر اٹھی۔ بی بی صاحب، دادا سرکار نے اپنے شیرے کی حیات کو پکارا جو بیڈ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تسبیح کے دانوں پر کلمات پڑھ رہی تھی۔ ہماری وشما خانی کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے، ہماری جان ہے اس میں۔ راز خان نے جیسے بیوی سے وعدہ لیا تھا، صرف آپ کی نہیں ہماری بھی جان بستی ہے وشما میں۔ خان سرکار، اور ہمیں بی بی صاحب مت کہا کریں آخر، انہوں نے ہمیشہ والا شکوہ کیا تو وہ ہنستی ہے۔ بس ایک دفعہ بہرام خان گاؤں آ جائے، اسے گاؤں کی ذمہ داری دے کر پرسکون ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گاؤں کی جڑوں میں اپنا لہو سینچا ہے، اسے بکھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ بہرام کو گدی دے کر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے میں نے، اگر یہ سب مجھ سے نہ ہو سکا، وقت نے اتنی مہلت نہ دی، تو آپ ہماری جگہ یہ سب سنبھالیں گی نا راستہ خانم۔ انہوں نے بیوی کا ہاتھ تھاما تو اندر ٹرے میں یخنی لے آتی وشما نے شریر مسکراہٹ دادا سرکار پر اچھالی۔ ارے یہاں پر تو میرے ہینڈسم دادا سرکار اپنی ہری پیاری سی بی بی صاحب کے ساتھ رومانوی گفتگو کر رہے ہیں۔ بی بی صاحب وشما کی بات پر شرما سی گئی۔ باز آئیں وشما خانی، بی بی صاحب نے ڈپٹا۔ ارے ہم نے کیا کہا، ہم نے تو بس سچ ہی بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا جلدی سے یخنی پی لیں دادا سرکار، شام کو آپ کے عزیز جان پوتے بہرام خان نے حویلی پہنچ جانا ہے، پھر چہارا سا کھانا ہماری طرف سے۔ وہ ہاتھ نچان جا کر کہتی، ان دونوں کو مسکرا کر اس کی نظر اتارنے پر مجبور کر دی۔ شام کا وقت ہو چلا تھا، جس کا ہمیشہ والا شکوہ کیا تو وہ ہنستی ہے۔ بس ایک دفعہ بہرام خان گاؤں آ جائے، اسے گاؤں کی ذمہ داری دے کر پرسکون ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گاؤں کی جڑوں میں اپنا لہو سینچا ہے، اسے بکھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ بہرام کو گدی دے کر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے میں نے، اگر یہ سب مجھ سے نہ ہو سکا، وقت نے اتنی مہلت نہ دی، تو آپ ہماری جگہ یہ سب سنبھالیں گی نا راستہ خانم۔ انہوں نے بیوی کا ہاتھ تھاما تو اندر ٹرے میں یخنی لے آتی وشما نے شریر مسکراہٹ دادا سرکار پر اچھالی۔ ارے یہاں پر تو میرے ہینڈسم دادا سرکار اپنی ہری پیاری سی بی بی صاحب کے ساتھ رومانوی گفتگو کر رہے ہیں۔ بی بی صاحب وشما کی بات پر شرما سی گئی۔ باز آئیں وشما خانی، بی بی صاحب نے ڈپٹا۔ ارے ہم نے کیا کہا، ہم نے تو بس سچ ہی بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا جلدی سے یخنی پی لیں دادا سرکار، شام کو آپ کے عزیز جان پوتے بہرام خان نے حویلی پہنچ جانا ہے، پھر چہارا سا کھانا ہماری طرف سے۔ وہ ہاتھ نچان جا کر کہتی، ان دونوں کو مسکرا کر اس کی نظر اتارنے پر مجبور کر دی۔ شام کا وقت ہو چلا تھا، جس کا سب گھر والوں کے انتظار تھا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ کبیر خان، پتہ کرواؤ بہرام ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ شہیر خان کو فون کرو، کہاں رہ گیا وہ؟ دادا سرکار جو کل تک بستر پر لگے ہوئے تھے، ان کے جسم میں جیسے جوش سا بھر آیا۔ 10 سال بعد اپنے بڑے پوتے سے ملنے لگے تھے۔ وشما بھی بہت اشتیاق سے اپنے بڑے کزن سے ملنے کو بےتاب تھی۔ آخری دفعہ وہ بس 6 سال کی تھی جب اس نے بہرام کو دیکھا تھا، اب وہ 10 سال بعد ملنے والی تھی۔ ان 10 سالوں میں فرقان اور ریب لالا نے تو پھر بھی 4-5 چکر لگا لیے تھے گاؤں کے، مگر بہرام تو وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اوہو بڑا خانہ ہو گیا، عید کا چاند ہی ہو گیا جو وقت پر نظر ہی نہیں آ رہا۔ وشما نے جھنجھلا کر گھڑی کو دیکھا، وہ سب آدھے گھنٹے سے حویلی کے سربراہی دروازے پر بہرام خان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مگر وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی سیاہ رنگ کی 3 گاڑیاں آگے پیچھے حویلی کے پورچ میں داخل ہوئیں۔ پہلی گاڑی میں سے اس کے بابا سائیں کے اترنے کے بعد بہرام کبیر خانزادہ اترا تھا۔ سرخ و سفید رنگ کے ساتھ اپنی سیاہ مغرور آنکھوں میں اپنوں سے ملنے کی خوشی واضح چمک رہی تھی۔ کھڑی ستوان آنکھ، اس کے مسکرانے پر دائیں گال میں پڑتا ڈمپل دیکھ کر وشما کا دل سا دھڑکا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جو یقیناً اس نے یہاں آنے کے لیے ذیبطن کیا تھا۔ قمیض کے مڑے ہوئے کف سے اس کے چلکتے مضبوط بازو دیکھ کر وشما اپنی ناولز کی دنیا میں پہنچی۔ اسے سامنے بہرام کے بجائے اپنے ناول کی طلسماتی دنیا کا کوئی کردار لگ رہا تھا، جس کا یونانی حسن دیکھ کر وہ ساکن ہوئی۔ وہ دادا سرکار کی آواز پر ہوش میں آئی جو بہرام کو شدت سے گلے لگائے کھڑے تھے، یہاں تک کہ ان کا جسم کانپنے لگا۔ وشما شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی، گالوں سے سیک سا نکلنے لگا۔ اپنی گھبراہٹ میں وہ محسوس کرنا تو دور،
اپنی بڑی بہن کا بہرام خان سے شرمانا دیکھ بھی نہ سکی۔ سب سے مل کر بہرام اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ وعلیکم السلام۔ بہرام اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے وشما کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بڑی ہو گئی ہو وش، اس کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو وشما مسکرائی۔ وہ سب آہستہ آہستہ اندر چلے گئے جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وش نیا نام ملا تھا اسے۔ وہ غائب دماغی سے مسکرا دی۔ پرتکلف ماحول میں کھانا لگایا گیا۔ پوری حویلی میں انواع اقسام کے کھانوں کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ کبیر خانزادہ تو بیٹے کو سالوں بعد مل کر بہت خوش تھے، اس کا صدقہ اتار رہے تھے۔ وشما کھانے کی ٹیبل پر آئی تو اپنی جگہ پر بہرام خان کو پرجمان دیکھ کر اس نے بھویں چکائی۔ بڑے خان بابا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آج کا آیا بیٹا زیادہ عزیز ہو گیا آپ کو، میری جگہ بھی دے دی اور اب اس کے لیے پلیٹ بھی بنا رہے ہیں۔ اور میری پلیٹ؟ وہ جو روز ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اپنی جگہ کے چھن جانے پر روحان سا ہوئی۔ بہرام نے پرشوق نظروں سے وشما کی حرکتیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت پیاری لگی۔ 10 سال پہلے تو بہت چھوٹی سی تھی جب وہ یہاں سے گیا تھا، اب مقابل بلا کی حسین شرارتی سی ہو گئی تھی۔ ارے وشما، کچھ نہیں ہوتا، اگر تمہارے لالا بیٹھ گئے تو۔ امتم صاحبہ نے بیٹی کو ڈپٹا۔ پر مورے، اوکے ٹھیک ہے۔ وہ منہ بنا کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی تو کبیر خانزادہ نے بیٹے کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بہت کیوٹ ہو تم وش گڑیا۔ وشما کا گال کھینچ کر ہنستا ہوا میڈم کی کرسی سے اٹھا تو منہ بناتی گال رگڑتی اپنی جگہ پر ٹک گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کیونکہ بہرام اب دوسری کرسی پہ بیٹھ چکا تھا جس کے ساتھ ہی شان سے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نہایت دھیمی آواز میں پوچھا، تم؟ بہرام نے نہایت سنجیدگی سے جواب کہا تو وہ ایک لمحے کو گڑبڑا ہی گئی۔ پھر سر اٹھا کر دیکھا تو بہرام اسے شوق نظروں سے تک رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کو جھکا کر مسکرا دی۔ بہرام کو آئے 30 دن تھا جب دادا سرکار نے بہرام کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بہرام، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی سرداری اور یہ گدی اس کے اصل وارث کو سونپ کر پرسکون ہونا چاہتے ہیں، مگر دادا سرکار، میں نے اتنی بڑھائی اس گدی کے لیے نہیں کی، مجھے تھوڑا وقت دیں، میرا رجحان سیاست کی جانب ہے۔ بہرام نے تسلی سے ان کی بات سن کر اپنا فیصلہ سنایا۔ کتنا وقت بہرام خان؟ ہم نے آپ کو باہر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ اپنے ہی لوگوں اور ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیں۔ دادا سرکار کی باروب آواز پر بہرام نے سر جھٹکا۔ دادا سرکار، زیادہ نہیں، مگر جب تک میں اپنی الگ پارٹی نہیں بنا لیتا میں گاؤں کی گدی نہیں سنبھالوں گا۔ وہ بھی اپنی بات پر اڑا تو دادا سرکار اس کا چہرہ تکنے لگے۔ آپ نے ہمیں مایوس کیا ہے بہرام۔ وہ خود سے نظریں چراتے بہرام کو دیکھ کر بولے تو وہ ان کے ہاتھ پر ہمیشہ کی طرح عقیدت سے بوسہ دے کر اٹھا۔ ہمیں معاف کریے گا دادا سرکار، مگر ہمارے بھی کچھ خواب ہیں۔ ابھی اس بات کو رات ہی گزری تھی جب صبح طبیعت خراب ہونے کے باعث دادا سرکار کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ دادا سرکار اپنی ذمہ داریاں بی بی صاحب پر ڈال کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا سرکار کے جانے کا دکھ اگر کسی نے دل پر بری طرح لیا تھا تو وہ وشما تھی، جو بالکل چپ ہی ہو کر رہ گئی تھی، نہ اسے کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ دادا سرکار مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے بڑے خان بابا؟ وہ کبیر خان کے سینے سے لگی غائب دماغی سے بولی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر بہرام کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے کہیں نہ کہیں وشما کے اس حال کا قصوروار اپنا فیصلہ لگا، تبھی وہ زیادہ وقت وشما کے ساتھ گزارنے لگا۔ اس کی ہر شے کی دیکھ بھال کرتا شرارتی سی وشما کو زندگی کی طرف لانے والا بہرام خان ہی تھا۔ بہرام کے علم میں بھی نہیں تھا کہ اس کا وشما کی طرف جھکاؤ وشما کو کس مرض میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کا وشما سے ہر وقت کا لالچ شانزے کو کیوں چبھنے لگا ہے، اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی موجودگی میں کیوں اتنا کھلکھلاتی ہے۔ ان دنوں دادا سرکار کی وفات کے بعد پھپھا وغیرہ کی پوری فیملی بھی گاؤں میں رہ رہی تھی۔ وہ کس مرض میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کا وشما سے ہر وقت کا لالچ شانزے کو کیوں چبھنے لگا ہے، اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی موجودگی میں کیوں اتنا کھلکھلاتی ہے۔ ان دنوں دادا سرکار کی وفات کے بعد پھپھا وغیرہ کی پوری فیملی بھی گاؤں میں رہ رہی تھی۔ وشما اپنے اریب لالا کی جان بنی پھرتی تھی۔ وہی فرقان خان بھی تھا، نیلی آنکھوں والا شہزادہ، جس کا دل اس ہری آنکھوں والی پری پر آ گیا تھا۔ وشما خانزادی کی معصوم حرکتوں نے اسے اپنا اسیر کر چھوڑا تھا۔ اس کا منہ بنا بنا کر بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، غرض ہر انداز، ہر ادا فرقان خان کو بھا گئی تھی، مگر مجبوری تھی اس کی اور اریب کی۔ ابھی ان کے 2 سال پڑے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں کہ 2 سال کے بعد اگر میرے صبر کرنے پر مجھے وشما خانزادی ملے گی تو یہ 2 سال میں ہنس کر گزار لوں گا۔ حسین شہزادی 7 سمندر پار اپنے فون پر وشما کی کھینچی ہوئی تصویر پر انگلیاں پھیرتا وہ دلکشی سے بولا، وش کہاں ہو یار؟ بی بی صاحب، آپ؟ بہرام اپنے کمرے کے باہر کھڑی بی بی صاحب کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ آپ مجھے بلا لیتی، سیڑھیاں چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے کمرے میں موجود صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ کیوں خان، ہم تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟
وہ سنجیدگی سے دیکھتی پوچھنے لگی، کیوں نہیں بی بی صاحب؟ بہرام نے ان کے ہاتھ کو چوما۔ آپ نے 2 سال پہلے اپنے دادا سرکار سے وقت مانگا تھا۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں خان، ہم نے 2 سال گاؤں کی گدی پر بیٹھ کر حکومت کی ہے۔ آپ نے ان 2 سالوں میں اپنی پڑھائی کے علاوہ اپنا سیاست میں آنے کا خواب بھی پورا کیا ہے۔ اب بھی اگر آپ اپنی بات سے مکریں گے تو ہمیں کسی سخت فیصلے پر مجبور کریں گے خان۔ بی بی صاحب کی سخت گیر آواز پر بہرام کو دادا سرکار یاد آئے۔ اس نے آنکھیں موندی۔ ہم گدی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں بی بی صاحب، آپ نے ہمیں خوش کر دیا ہے بہرام خان۔ بی بی صاحب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ مسکرا دیا۔ اب گدی پر دستار باندھ کر ہمارا اگلا ارادہ آپ کی شادی کا ہے خان۔ 29 کے ہو گئے ہیں، ہمارے الیکشنز ہیں بی بی صاحب۔ بہرام نے ان کی گود میں سر رکھ کر انہیں بتایا، تو کوئی بات نہیں، الیکشن سے پہلے نکاح رکھ لیں گے اور پھر دھوم دھام سے آپ کی شادی کریں گے۔ منگنی تو آپ کے بچپن سے ہو رکھی ہے شاندے خانزادی سے۔ بی بی صاحب کی بات پر بہرام مسکرائے، جبکہ دروازے پر کھڑی وشما خانزادی کے قدم لڑکھڑائے۔ بچپن کی منگنی آپس آئی سے اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اس لمحے۔ وہ پیچھے کو قدم لینے لگی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیسے نہیں؟ الفاظ بکھر گئے۔ حویلی میں جب شاندے اور بہرام کے نکاح کی خبر پھیلی تو شاندے شرمائی لجائی سے پھرنے لگی، جبکہ وشما اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ وش کہاں ہو وشما؟ تم نے شاپنگ پر نہیں جانا؟ پھر نہ کہنا میں تمہیں لے کر نہیں گیا۔ بہرام دروازہ بجاتا اس کے کمرے میں آیا تو وہ ابتر حالت میں بکھرے بالوں اور سرخ گالوں سے نیم دراز تھی، آنکھیں جیسے رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وشما، وش گڑیا تم ٹھیک ہو؟ بہرام پریشان ہوتا اس کے قریب آیا۔ اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت لگا کر اس کا بخار دیکھنا چاہا تو وشما اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ رونے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ اٹھو۔ بہرام نے اسے کلائی سے تھام کر کھڑا کرنا چاہا۔ بخار اور نکاہت کی وجہ سے وشما کی ٹانگیں کپائیں اور وہ پورے وزن کے ساتھ بہرام پر گری۔ جب اسے اس نامے شاندے وشما کے کمرے میں آئی، وہ بے حیرت اور پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاندے، جلدی آؤ، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ وشما کو دیکھو، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ شاندے سر ہلاتی وشما کے پاس ہے، جو گرم کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ بہرام وشما کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا۔ شاندے نے اسے سہارے سے بٹھایا۔ بہرام کو نہ چھینو آپوس آئیں، وہ بس میرا ہے۔ وشما غنودگی میں جاتی دھیرے دھیرے بولی۔ اسے توجہ سے سنتی شاندے ساکت ہوئی۔ اس کی آنکھیں متحیر ہو کر پھیلیں۔ وشما؟ شاندے کی گرفت وشما کے ہاتھ پر سخت ہوئی تو وہ غنودگی میں گرائی۔ بہرام میرا، وہ، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں چلتی رہیں اور وشما کسی طرح بہرام کو روکنے کی تدبیر سوچتی رہی۔ بالآخر اس نے نکاح کے روز بڑی بھی ہمت کے ساتھ بہرام کو اپنے دل کی بات بتانی چاہی، مگر جواب میں وہ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کسی تمغے کی طرح چہرے پر سجا کر جب وہ وہاں سے نکلی تو اس کے اندر کے جنونی عاشق نے سر اٹھایا اور وہ پھر سب کچھ بھلائے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہرام کو نکاح سے روکنے کے لیے اپنی حالت پر نظر ثانی کیے بغیر مردان خانے تک پہنچ گئی۔ اسے بس ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، یا تو اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنی محبت کو امر کر دے یا پھر ساری زندگی اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ دیکھ کر تل تل مرتی رہے، اور اس نے پہلے آپشن کو چنا۔ سیڑھیوں کے پاس ٹھوکر لگنے پر وشما ہوش میں آئی۔ ماضی کی ساری یادیں چھناکے کی آواز پر بکھر گئیں۔ تبھی بہرام خان آندھی طوفان بنا حویلی میں داخل ہوا۔ اسے زخمی کلائی سے تھام کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنے کا وشما خانزادی؟ اس کی دھاڑ حویلی میں گونج رہی تھی۔ سب کمروں سے نکلے مگر کسی میں بھی بہرام کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وشما درد سے چلا رہی تھی مگر سنتا کون؟ بہرام نے بے دردی کے ساتھ اسے اپنے کمرے میں لا کر جھٹکا۔ بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا وشما خانزادی؟ وہ اس کے قریب جانے لگا۔ بہرام، وہ لرزتے لہجے میں بولی تو بہرام نے اس کا چہرہ دبوچا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہیں بیوی ہونے کا حق نہیں دوں گا وشما خان، وہ اس کے منہ پر دھاڑا۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں اس خانزادی کو بہرام، میں مر جاؤں گی۔ وہ بہرام کے قریب ہوئی۔ تو مر جاؤ وشما، مگر میں اپنے اصولوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ وشما کا بڑھتا ہاتھ جھٹک گیا۔ وہ خالی نظروں سے اپنی پٹی زدہ جھٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ ماضی کی حسین یاد پھر سے آنکھوں کے سامنے ناچی۔ بہرام، آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی بھاگتے ہوئے بہرام کے پاس پہنچی۔ اس کی پائل کی چنکار پوری خان حویلی میں گونج رہی تھی۔ چہرے پہ بہرام کو دیکھتے ہی ستارے چمکنے لگے۔ دھیان سے، ابھی گر جاتی تم وش گڑیا۔ وہ اسے تھامتے نفی میں کھلا گیا۔ کیا لائے ہیں؟ جلدی دینا۔ وہ ہاتھ پھیلا گئے۔ اگر میں کبھی بھول گیا تو؟ بہرام نے شرارت سے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتی ہوں بہرام کبیر خان کبھی بھی وشما خانزادی کا ہاتھ نہیں جھٹک سکتا، اس نے اترا کر کہا۔ آج اپنے ہی الفاظ اس طرح منہ پر تماچے کے مانند پڑے وہ سسک اٹھی۔ مت دیں اتنی سخت سزا خان،
آپ کی وش مر جائے گی۔ آپ کی نازک سی وش میں بس محبت کرنے تک کی سکت تھی، اسے جھیلنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں میں؟ اگر معلوم ہوتا کہ محبت شجر ممنوع ہے تو خود کو روک لیتی، دل کو مار لیتی، قدم تھام لیتی، مگر میں بہت آگے آ گئی تھی بہرام، بہت آگے۔ وہ بہرام کے کمرے میں اس کے ہی بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ لیے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں پر رہنے کی خواہش اس کے کچے ذہن نے بہت چھوٹی عمر سے بننا شروع کر دیے تھے۔ بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا وشما خانزادی۔ وہ اس کے قریب جانے لگا۔ بہرام وہ لرزتے لہجے میں بولی تو بہرام نے اس کا چہرہ دبوچا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہیں بیوی ہونے کا حق نہیں دوں گا وشما خان۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑا۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں اس خانزادی کو بہرام، میں مر جاؤں گی۔ وہ بہرام کے قریب ہوئی۔ تو مر جاؤ وشما، مگر میں اپنے اصولوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ وشما کا بڑھتا ہاتھ جھٹک گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنی پٹی زدہ جھٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ ماضی کی حسین یاد پھر سے آنکھوں کے سامنے ناچی۔ بہرام آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی بھاگتے ہوئے بہرام کے پاس پہنچی۔ اس کی پائل کی چنکار پوری خان حویلی میں گونج رہی تھی۔ چہرے پہ بہرام کو دیکھتے ہی ستارے چمکنے لگے۔ دھیان سے ابھی گر جاتی تم وش گڑیا۔ وہ اسے تھامتے نفی میں سے کھلا گیا۔ کیا لائے ہیں؟ جلدی دینا۔ وہ ہاتھ پھیلا گئی۔ اگر میں کبھی بھول گیا تو؟ بہرام نے شرارت سے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں جانتی ہوں بہرام کبیر خان کبھی بھی وشما خانزادی کا ہاتھ نہیں جھٹک سکتا، اس نے اترا کر کہا۔ آج اپنے ہی الفاظ اس طرح منہ پر تماچے کے مانند پڑے۔ وہ سسک اٹھی۔ مت دیں اتنی سخت سزا خان، آپ کی وش مر جائے گی۔ آپ کی نازک سی وش میں بس محبت کرنے تک کی سکت تھی، اسے جھیلنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں میں؟ اگر معلوم ہوتا کہ محبت شجر ممنوع ہے تو خود کو روک لیتی، دل کو مار لیتی، قدم تھام لیتی، مگر میں بہت آگے آ گئی تھی بہرام، بہت آگے۔ وہ بہرام کے کمرے میں اس کے ہی بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ لیے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں پر رہنے کی خواہش اس کے کچے ذہن نے بہت چھوٹی عمر سے بننا شروع کر دیے تھے۔ وہ روتے روتے جب سانسیں رکنے لگیں تو اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ دل میں عجیب سے درد اٹھا، سانسیں بھاری ہوئیں۔ بہرام آواز ٹوٹنے لگی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اسی بیڈ پر پیچھے کی جانب ڈھلتی گئی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کم ہی کسی کا آنا جانا ہوتا تھا۔ بہرام سوکھی بے رنگ گھاس پر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سگریٹ کا گہرا کش لگا کر دھوئیں کے مرغولے ہوا کی نظر کرنے کے بعد سگریٹ دائیں ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جما لیں۔ وشما کے جملے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں اس خانزادی کو بہرام، میں مر جاؤں گی۔ سگریٹ الگ سلگ کر اس کے انگلیوں کو جلا گیا تھا، مگر جب دل ہی سلگ رہا ہو تو جسم کی جلن کہاں محسوس ہوتی ہے؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں سردار بہرام خانزادہ صاحب؟ آپ کی محبوبہ کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شانزے کی آواز پر بہرام ہوش میں آیا۔ اس نے گردن موڑ کر سامنے دیکھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ پپڑی زدہ سوکھے ہونٹ۔ شانزے کا حال دیکھ کر بہرام نے لب بھینچ لیے۔ شانزے تم بھی جانتی ہو یہ سب صرف وشما کا قصور نہیں ہے سردار صاحب، آپ کا بھی قصور ہے۔ وہ بچی تھی اور بچوں کو جس رنگ میں ڈھالو اس رنگ میں ڈھلتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کی کہاں کہاں غلطی تھی اس سب میں، سارا قصور اس کے سر ڈال کر بری نہ ہو آپ۔ شانزے بہرام کو حقیقت کا آئینہ دکھاتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ماضی کی یادیں بہرام کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں، اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ دھیان سے وشما، کتنی دفعہ سمجھایا اچھلا کودا مت کرو، اور یہ بہرام کیا ہوتا ہے، بڑے لالا کہا کرو۔ متم صاحبہ نے وشما کو ٹوکا۔ کوئی بات نہیں چچی خانہ، بہرام نے وشما کے منہ بنانے پر چچی سے کہا تو وہ شرارتاً مسکرائی۔ سب نے مل کر اسے سر چڑھا لیا ہے۔ وش دھیان سے گر جاتی تو؟ بہرام نے اسے ٹوکا تو بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بہرام، آپ ہیں نا سنبھالنے کے لیے۔ وہ کھلکھلا کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ تم مجھے میرے نام سے کیوں پکارتی ہو؟ 10 سال بڑا ہوں میں تم سے۔ ایسے ہی کسی روز وہ لوگ خان حویلی کے لاؤن میں بیٹھے تھے۔ وشما کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب بہرام نے اس سے پوچھا، پھر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو سردار صاحب کہوں، کیونکہ اب ہمارے گاؤں کے سردار تو آپ ہی بنیں گے؟ وشما مزے سے کہتی اپنے آگے پڑی پلیٹ میں سے کاجو پکڑ کر کھانے لگی۔ نہیں سردار نہیں، بھائی یا لالا جیسے اریب الفرقان کو کہتی ہو۔ بہرام نے اس کی بے دہانی نوٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ ناول؟ تم ناول پڑھ رہی ہو؟ میں سمجھ رہا تھا تم پڑھائی کر رہی ہو۔ تمہارا کیا ہوگا وش؟ بہرام نے سر جھٹکا۔ آئی ہیٹ بکس۔ وشما نے گندا سا منہ بنایا تو بہرام ہنس دیا۔ ادھر دے میرا ناول، اتنا اچھا سین تھا، پھر سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور رہی آپ کی بات، تو میرے آلریڈی 2 لالا ہیں، تو آپ کو لالا بلانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں واقعی ضرورت نہیں، مگر تم سے تو دوسرا رشتہ ہے میرا۔ بہرام معنی خیز لہجے میں بولا، مگر اس بات کو وشما نے کسی اور ہی انداز میں لیا۔ تبھی سرخ سی ہوتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بہرام سارے واقعات کو یاد کرتا اپنی گدی پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ شانزے کا اسے آئینہ دکھانا تھا کہ اس کے دل کا اپنی غلطی تسلیم کرنا۔
وہ پہلے سے تھوڑا نرم پڑا تھا، مگر ہنوز وشما کی حرکت ناقابل معافی تھی۔ اس نے غلط قدم اٹھایا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جاتا، وہ مر جاتی، تو بہرام کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ وہ سر سے اٹھ کے درد کی وجہ سے پیشانی مسلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں ایک انچاہا وجود اپنی خود سیری کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ بہرام کمرے میں آیا تو وشما بیڈ پر بے سود پڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے کچھ گھنٹوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وشما، اٹھو یہاں سے، اٹھو اور جا کر صوفے پر لیٹو۔ بہرام نے اس کا شانہ ہلایا، مگر جواب نہ داد۔ وشما، فوراً اٹھو، پہلے ہی میرے سر میں بہت درد ہے، آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے۔ بہرام نے جب اسے آرام سے سنتے نہیں دیکھا تو سختی سے کہا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وشما کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو محسوس کرتے بہرام کا دل کچھ غلط ہونے کے احساس سے شدت سے دھڑکا۔ اس نے وشما کی گال تھپکی، وشما، مگر ہنوز بے سود۔ بہرام اسے گود میں اٹھائے نیچے کی جانب بھاگا۔ سب اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بہرام اسے تھامے فوراً گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کی طرف گاڑی بھگا دی۔ ڈاکٹر اور وشما، شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا اور شاید وہ کوما میں چلی جاتی۔ ڈاکٹر کی بات ہے۔ بہرام نے شدید تناؤ کا شکار ہوتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں انہیں لے جاؤں؟ جی، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، تب تک آپ لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، اور وہاں سے چل دی۔ بہرام نیم بے ہوش سی وشما کو گود میں اٹھائے واپس حویلی لے کر آیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، اس کے وجود سے تھکاوٹ عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے آرام سے بیٹھ کے دائیں جانب وشما کو لٹایا اور پھر خود بائیں جانب گرتا کچھ ہی منٹ میں تھکاوٹ سے بھاری ہوتی آنکھوں کے ساتھ سو گیا۔ محسوس کرتے بہرام کا دل کچھ غلط ہونے کے احساس سے شدت سے دھڑکا۔ اس نے وشما کی گال تھپکی، وشما، مگر ہنوز بے سود۔ بہرام اسے گود میں اٹھائے نیچے کی جانب بھاگا۔ سب اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بہرام اسے تھامے فوراً گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کی طرف گاڑی بھگا دی۔ ڈاکٹر اور وشما، شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا اور شاید وہ کوما میں چلی جاتی۔ ڈاکٹر کی بات ہے۔ بہرام نے شدید تناؤ کا شکار ہوتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں انہیں لے جاؤں؟ جی، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، تب تک آپ لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، اور وہاں سے چل دی۔ بہرام نیم بے ہوش سی وشما کو گود میں اٹھائے واپس حویلی لے کر آیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، اس کے وجود سے تھکاوٹ عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے آرام سے بیٹھ کے دائیں جانب وشما کو لٹایا اور پھر خود بائیں جانب گرتا کچھ ہی منٹ میں تھکاوٹ سے بھاری ہوتی آنکھوں کے ساتھ سو گیا۔ بہرام کو تو آئینہ دکھا آئی تھی، مگر دل میں چھپے اس راز کا کیا کرتی جو اس کے وجود کو چیونٹیوں کی مانی چبھتا تھا۔ اپنی سگی چھوٹی بہن کے دل کا راز جانتے ہوئے بھی اس سے نظر چرا کر جو غلطی شانزے نے کی، اس کا بھگتان بہت بھاری پڑا تھا اس پر۔ اسے وشما کے ٹوٹے پھوٹے جملے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے۔ بہرام کو نہ چھینو آپ حسین، وہ بس میرا ہے، بہرام میرا، بہرام کو نہیں آپ کو۔ اتنا شدید نقصان وشما شانزے بھیگی سسکی بھرتی آنسوؤں کو پی گئی۔ صبح سے تو وہ رو ہی رہی تھی، اب جیسے آنسوؤں نے بھی منہ موڑنا شروع کر دیا تھا۔ شانزے نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو اس کی موریں اس کے پاس سو رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر اسے سینے سے لگائے اس کا غم ہلکا کرتی رہی تھی، مگر یہ بھی تو حقیقت ہے، جسے تن لگے وہی تن جانے۔ شانزے نے گھٹنوں میں چہرہ دے دیا۔ وشما گال کے نیچے ہاتھ رکھے نیند کی دنیا میں دھت تھی۔ کھلی زلفوں کی شریر سی لٹیں اس کے لبوں پر بے پرواہی سے اڑ اڑ کر بوسہ دے رہی تھیں۔ بہرام کی نیند آنکھوں میں سورج کی روشنی پڑنے کے باعث ٹوٹی تھی۔ اسے بے خبر اپنی طرف ہوتا دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا۔ وہ کتنے لمحے غائب دماغی سے سامنے پڑی اس حسن کی مورت کو دیکھتا رہا جو اسے اپنا خواب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی وشما کے چہرے پر سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو بری طرح ٹوکا۔ وہ اس کی منقوہ تھی، زبردستی کی منقوہ، اور بس اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیا، مگر دماغ جھولتی لٹ کی جانب بار بار متوجہ ہو رہا تھا۔ بہرام نے غصے سے دانت پیسے اور ہاتھ بڑھا کر لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹانا چاہا جب وش کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ بہرام گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا، مگر وشما اس قدر گھبرا گئی تھی اور خوف سے اس کی چیخیں رک نہیں رہی تھیں تو مجبوراً بہرام کو ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بہرام اپنی جگہ چور سا ہو گیا، جبکہ وشما آنکھیں پھیلائے اپنے چہرے پر دھرے بہرام کے سخت پرحدت ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، اب چلانا مت، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، بہرام نے تنبیہی کرتے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو کچھ بہرام کے ہاتھ کی حدت تو کچھ نزدیکی کے باعث وشما کا چہرہ سرخ سا ہو گیا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟
وشما بے دہانی میں بول گئی تو بہرام بدلے میں اسے گھور کر رہ گیا۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسے تو ہرگز کچھ نہیں کرنا تھا، اور یہ جو تمہیں اپنے بستر پر جگہ دی ہے تو تمہاری بیماری کی وجہ سے دی ہے۔ اسے زیادہ سر پر سوار مت کر لینا۔ وہ بھی پھر بہرام تھا، وشما خانزادی کا ظالم محبوب، وہ کب دل رکھتا تھا۔ وشما نظریں جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بہرام وہ روحان سے ہوئی۔ چلو اب آنسوں کی ٹینکی بہانا شروع کر دو۔ بہرام جھنجھلایا تھا۔ وشما نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو بہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ اف، یہ آنکھیں! وہ خود کو ڈپٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے چہرے کی سختی کو غائب کیوں کر جاتی تھیں؟ وہ جھنجھلا کر بستر سے اٹھا۔ چلو اٹھو، اب میرے کپڑے نکال کر دو، یا بس نکاح کرنے کا ہی شوق تھا تمہیں؟ بہرام کی رخت لہجے میں کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اٹھ کر پہلے واش روم بھاگی، پھر واپس آئی۔ آپ کے کپڑے پریشانی سے کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ الماری میں ہوتے ہیں کپڑے۔ بہرام نے دانت پیسے۔ وہ واقعی بہت بیوقوف تھی، بیوقوف لڑکی۔ بس عشق مشوقی کا بھوت چڑھا تھا، کام تو ٹکے کا نہیں کرنا آتا۔ مارے احانت کے وش کا چہرہ لال ہوا تھا۔ ہٹو، میں خود ہی نکال لوں گا کپڑے۔ بہرام خود ہی کپڑے نکال کر فریش ہونے واش روم چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے سر جھکائے وہیں کھڑی رہی۔ بہرام بغیر ناشتہ کیے ہی چلا گیا، وہ جیسے گھر میں سب سے ناراض تھا۔ اس کے جانے کے بعد وشما بھی کمرہ کو صاف کر کے نیچے آ گئی۔ گھر والوں میں سے صرف بی بی صاحب ہی تھیں جو پہلے جیسے اس سے محبت سے بات کر رہی تھیں، باقی سب تو جیسے اسے سرے سے ہی فراموش کر بیٹھے تھے۔ وشما نے کچن کی جانب رخ کیا تو وہاں ملازمہ پہلے ہی گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس تو فقط چائے بنانا آتی تھی جو اس نے بڑے خان بابا کے لیے سیکھی تھی۔ وشما نے کچھ سوچ کر بڑے خان بابا کے لیے چائے بنائی اور اسے لے کر باہر بیٹھک میں آ گئی۔ اتنی صبح اس وقت بڑے خان بابا کو اخبار کے ساتھ چائے کی طلب ہوتی تھی۔ وشما نے ان کے آگے چائے رکھی تو وہ بغیر اس پر نظر ڈالے اخبار پڑھتے رہے۔ بڑے خان بابا وشما ان کے پاس بیٹھ کر وہی میٹھے لہجے میں پکارا تو وہ لاتعلقی ظاہر کرتے اخبار پر ہی دیکھتے رہے۔ تو وشما نے دکھ سے نظریں جھکا لی۔ ریشما، میری چائے کہاں ہے؟ کبیر خانزادہ کی آواز پر ریشما چائے کا کپ لیے دوڑتی ہوئی وہاں آئی۔ وشما نے دکھ سے کبیر خانزادہ کے آگے پڑی اپنی بنائی چائے کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر بی بی صاحب کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کبیر خانزادہ نے بی بی صاحب کے کمرے میں نظر ڈال کر اپنے آگے رکھی چائے کی پیالی اٹھا لی۔ وہ وشما سے ناراض نہیں تھے، ناراض ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ انہیں بس اس بات کا دکھ تھا کہ وشما نے اپنے دل کی اتنی بڑی بات ان سے شیئر نہیں کی تھی۔ صبح صبح باتیں سنا کر بہرام ڈیرے میں آ گیا تھا۔ سردار صاحب، کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو آپ کی مدد درکار ہے۔ ڈیرے کے ملازم نے بہرام کو اطلاع دی۔ اچھا، بھیجو انہیں، بہرام نے غائب دماغی سے کہا۔ وشما کا اپنی ڈانٹ پر سفید پڑتا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس کا دھیان اس طرف ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے بس اس سے ہمدردی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، نہیں تو اس کی حرکت اس قابل بالکل بھی نہیں ہے کہ میرا دل اس کی جانب راغب ہو جائے، میرا دماغ اسے سوچے یا مجھے اس کی فکر ہو۔ وہ خود کی نفی کرتا بولا۔ بی بی صاحب کے پاس وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں میں ہنوز سفید پٹی تھی۔ میرا کیا قصور ہے بی بی صاحب؟ اگر مجھے بہرام سے محبت ہو گئی، بجائے نا بی بی صاحب، مجھ سے نہیں برداشت ہوا ان کا خود سے دور جانا۔ میں نے دادا سرکار کو کھویا تھا بی بی صاحب، ان کے بعد میرا دل بہت حساس ہو گیا ہے۔ میں کیا کروں بی بی صاحب، محبت پر میرا تو کوئی وش نہیں تھا نا، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ بی بی صاحب بس خاموشی سے وشما کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا، اب اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے وشا خانی، تو دل بھی مضبوط کرو، وہ اسے حوصلہ دیتی ہوئی بولی۔ بی بی صاحب کے پاس اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد واپس کچن میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ بہرام کے لیے کچھ بنانے کا تھا، مگر اسے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے ریشما کی مدد سے بہرام کے لیے اس کا پسندیدہ آلو گوشت بنانے کا سوچا۔ ریشما، مجھے بتاؤ، میں خود بناؤں گی بہرام کے لیے آلو گوشت۔ وہ 7-8 پیاز بمشکل ہاتھوں میں اٹھائے ریشما کے پاس آ کر بولی۔ سردارنی بی بی، آلو گوشت میں بس 2 پیاز ڈلتی ہیں، ریشما نے مسکراہٹ دبا کر وشما کو بتایا، تو اس نے اپنی سبز آنکھیں بڑی کیں۔ بس 2؟ مجھے اتنا سارا سالن بنتا ہے، اس میں صرف 2 پیاز ڈلتی ہیں ریشما؟ وہ حیرانگی سے بولی تو ریشما خود کو ہنسنے سے روک نہیں سکی۔ جی سردارنی بی بی، اچھا میں کاٹتی ہوں پیاز، تم گوشت نکال دو۔ وہ پیاز پر آڑی ترچھی چھری چلاتے اپنی انگلی بھی کاٹ گئی۔ سسکی بھرتی وہ چیخ روک گئی۔ سردارنی بی بی، آپ کی تو انگلی کٹ گئی، اسے چھوڑ دیں، آپ کو چوٹ لگ گئی ہے۔ ریشما ہڑبڑا گئی۔ کہاں وہ کبھی اٹھ کر اپنے لیے پانی کا گلاس نہیں پکڑتی تھی؟
اور یہاں محبت میں ان کے سردار کے لیے کھانا پکاتے اپنا ہاتھ زخمی کر گئیں۔ اللہ خیر۔ امرتم بیگم بیٹی کی انگلی سے رشتے خون کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تمہیں بس چھری ہی چلانی آتی ہے وشمہ خانزادی، کبھی اپنی کلائی پر چلاتی ہو، کبھی ہمارے دلوں پر، تو کبھی اپنے رشتوں پر۔ تم ایک دفعہ ہی ماں کو کیوں نہیں مار دیتی؟ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنک کے نیچے لے گئی۔ ماں تھیں، جتنی مرضی ناراض تھیں، نالہ تھیں، مگر بیٹی کو تکلیف میں کیسے دیکھتیں؟ مورے، اپنی وشمہ کو معاف کر دیں، میں جان کر آپ کو تکلیف نہیں دیتی، میرے بس میں ہوتا تو خود کو ختم کر لیتی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکال کر وہاں سے چلے گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر شہیر خانزادہ پر پڑی۔ بی بی صاحب، کل وہ لوگ آ رہے ہیں کینیڈا سے۔ شہیر خانزادہ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں بتانے لگے۔ چلو، یہ تو بہت اچھا ہوا شہیر خان، ہمارے بچے واپس آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کی تیاری کرو، خان سے کہو انہیں لینے وہ خود جائے۔ سیڑھیوں میں کھڑی وشمہ ان کی باتوں پر سر جھٹ کر اوپر چلی پڑ گئی۔ اتنی اہم بات، اور اسے کسی نے بھی نہیں بتایا؟ کل اس کی پھپھو سائیں وغیرہ آ رہے تھے۔ وہ چپ کر کے کمرے میں آئی، بستر میں گھستے ہی زبردستی اپنی آنکھیں موند لیں۔ دادا سرکار، آپ کی وشمہ بہت اکیلی ہے۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہے، مگر وہ اپنا گمان جان کر ہچکیوں میں روتی رہی۔ وشمہ، بڑے خان بابا کی آواز پر اس نے لحاف سر سے اتارا۔ وہ بڑے بے چین سے اس کے قریب آئے۔ ریشما نے بتایا تمہارے ہاتھ کا۔ ان کی بے تاب نظر وشمہ کے ہاتھ پر تھی۔ بڑے خان بابا، وہ ایک ہی جس نے بستر سے نکل کر ان کی پرشفقت آغوش میں گئی۔ مجھے معاف کر دیں بڑے خان بابا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں اچھی دوست بھی نہیں ہوں، اچھی بہن بھی نہیں ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتی کبیر خانزادہ کو گہرے رنج میں مبتلا کر گئی۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوں بڑے خان بابا، آپ سب کی لاتعلقی بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ رو رو کر بھاری ہوتی آواز میں بولی تو کبیر خانزادہ نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں ناراض نہیں ہوں میری چھوٹی خانی، بس تمہاری حرکت سے نالاں تھا، تم مجھ سے اتنی بڑی بات چھپانے پر افسردہ تھا۔ میں تو تمہارا دوست تھا نا؟ کبیر خانزادہ نے اس کے آنسو صاف کیا۔ خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں لگا بڑے بابا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، بس سب میرے بس سے باہر تھا۔ مجھے بس ایک بات یاد تھی، اگر میں رام کا نکاح آپ حسین سے ہو جاتا تو وہ مجھ سے چھن جاتے۔ دادا سرکار کے بعد میں کسی کو نہیں کھونا چاہتی بڑے بابا، سکتے ہوئے بولی۔ مجھے ایک دفعہ بتاتی تو صحیح میرے بچے۔ وہ غم زدہ ہوئے۔ بہرام ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ تشویش اور پریشانی سنگ بولے تو وشمہ نے نظریں جھکائیں۔ بڑے خان بابا ہوئے۔ بہرام ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ تشویش اور پریشانی سنگ بولے تو وشمہ نے نظریں جھکائیں۔ بڑے خان بابا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ناراض ہیں مجھ سے، وہ ہو جائیں گے نا ٹھیک؟ آخر میں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انشاءاللہ میرا بچہ، اپنا دھیان رکھو، تمہاری خود کو نقصان پہنچانے والی حرکت نے سب کو تم سے متنفر کیا ہے، اب ایسی حرکت نہ ہو۔ وہ وشمہ کے بالوں کو سہلا کر بولے، باقی میں بہرام سے بھی بات کروں گا۔ ان کے حوصلے پر وشمہ قدرے پرسکون سی ہو گئی تھی۔ شکریہ بڑے خان بابا، چلو اب رونا نہیں ہے۔ پورا دن وہ لڑکی بہرام کے حواسوں پر سوار ہی رہی، جس کی وجہ سے وہ بے حد چڑچڑا ہوا پڑا تھا۔ رئیسِ قصر حویلی میں داخل ہوتے ہی کبیر خانزادہ کے وشمہ کی جانب سے تھوڑا حوصلہ کرنے کی تاکیدیں پوری کر دیں۔ وہ غصے سے بھرا کمرے میں آیا تو کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بستر میں دب کے موجودگی کو ہی محسوس کر پا رہا تھا۔ پھر تھکاوٹ کے جسم پر طاری ہونے پر وہ گردن دائیں بائیں اسٹریچ کرتا بغیر چینج کیے ہی بستر میں گھس گیا۔ نیند تو آنکھوں میں پہلے ہی تھی، اوپر سے اسے صبح پھپھو سائیں وغیرہ کو ایئرپورٹ سے بھی لینے جانا تھا، اس لیے نرم گرم بستر میں گھستے ہی اسے نیند آ گئی۔ صبح کی مدھم روشنی نے دھند کی چادر سے جھانکا تو بہرام کی آنکھیں بھی بیدار ہوئیں۔ سامنے کا منظر دل فریب تھا۔ وہ گہری نیند میں سوئی تھی، شریر بالوں کی لٹیں چہرے کو چوم رہی تھیں۔ اس لڑکی کا اپنی زلفوں کو بکھیر کر سونا۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اگر وہ اسے دیکھتا رہتا تو شاید بہک جاتا۔ تبھی وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آیا اور سگریٹ پینے لگا۔ ابھی 7 بجے تھے، اسے ایئرپورٹ کے لیے 8 بجے تک نکلنا تھا، گھنٹے کا راستہ تھا اور 10 بجے پھپھو سائیں وغیرہ کی فلائٹ تھی۔ 12 بجے کے قریب وہ تمام لوگ بہرام کی میت میں حویلی میں داخل ہوئے۔ لالا اریب کو دیکھتے ہی وشمہ بھاگتے ہوئے بھائی کے گلے لگی۔ اریب نے محبت سے اسے خود میں بھینچا۔ لالا کی جان، لالا کا بچہ۔ اریب نے اس کے گال کھینچے مگر وہ شدت سے رونے ہی لگ گئی۔ اریب کے ساتھ ساتھ فرقان بھی گھبرا گیا، جو کب سے اریب کے ساتھ لگی کھڑی وشمہ خانزادی کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وشمہ کے رونے پر وہ بھی پریشان ہوا۔ میرا بچہ، لالا کی جان، کیا ہوا ہے اور یہ کلائیوں پر کیا ہوا ہے؟ اریب کا دھیان وشمہ کی کلائیوں پر گیا۔ فرقان نے بھی تڑپ کر اس کی سفید کلائیوں پر بندھی ہوئی پٹی کو دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ بیٹا، بس لالی کی یاد آئی، پھپھو سائیں کی نہیں آئی یاد؟ رحمہ خانزادی نے بازو پھیلائے تو وشمہ ان میں جا سمائی۔ پھپھو سائیں، آپ کو بھی یہ بہت یاد کیا۔ بی بی صاحب
بی بی صاحب کے اپنے وہاں آنے پر رحمہ خانزادی ماں سے اتنے عرصے بعد ملنے پر روتے ہوئے گلے لگی۔ پھوپھو سائیں کے آنے کے بعد جو حوصلہ بشمہ کو ملا تھا، شانزے آپو سائیں کے اریب لالا کو ہر بات بتانے پر سب ہوا ہو گیا۔ جب اریب لالا نے غصے سے بشمہ کی طرف سے نظریں پھیر لیں تو وہ تڑپ ہی اٹھی۔ فرقان خان بے یقینی سے سب سن رہا تھا۔ اس کے دوست کا انتظار سب ہوا ہوا، ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نیلی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی چمکی۔ پھوپھو سائیں بھی بشمہ کی حرکت پر خاموش سی ہو گئی تھیں۔ پھوپھو سائیں، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ وہ رحمہ خانزادی کے پاس بیٹھی آنکھوں میں بکھری محبت کی گٹھیوں کو لیے بیٹھی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے بشمہ، مگر اپنی سگی بہن کے حق پر نظر رکھنا گناہ ہے۔ ہو گئی غلطی مجھ سے پھوپھو سائیں، مگر اب میں کیا کروں؟ خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ لوگ بچا لیتے ہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ جب بہرام کمرے میں آیا، بہت شوق ہے تمہیں خود کو مارنے کا بشمہ خان؟ اس نے بشمہ کو بازوں میں سے تھاما۔ تمہیں بس یہی آتا ہے بشمہ، رونا، مرنے کی باتیں کرنا، دوسروں کو بلیک میل کرنا یا ان کی ہمدردیاں سمیٹنا۔ بہرام اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت چاہتی ہوں آپ کو بہرام، ایسا مت کریں میرے ساتھ، میرا دل دکھتا ہے، آپ کا غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بہرام کے کالر کو جکڑے بہتی آنکھوں سمیت گویا ہوئی۔ بہرام نے اپنی گرفت بشمہ کے ہاتھوں پر سخت کی تھی۔ جانتی تھی نا کون ہوں میں، کیا رشتہ ہے ہمارا، تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر، تمہارا ہونے والا بہنوئی، لیکن تم پھر بھی بے شرموں کی طرح دھڑلے سے اپنی سو گرل محبت کا اظہار کرنے پہنچ گئی۔ تم نے بھری محفل میں مجھے بے بس کیا، مجھے اپنے رشتے کا مذاق بنایا۔ وہ بشمہ کے پٹی زدہ ہاتھوں کو بری طرح جھٹکتے ہوئے لال آنکھوں سمیت گویا ہوا اپنا رخ موڑ گیا۔ وہ بشمہ کے پٹی زدہ ہاتھوں کو بری طرح جھٹکتے ہوئے لال آنکھوں سمیت گویا ہوتے اپنا رخ موڑ گیا۔ وہ بشمہ کی سرخ ہوتی آنکھوں کی جانب دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہ رہا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میں، اگر اس دن آپ کو اپنے دل کی بات نہ کہتی تو شاید زندگی ہار جاتی، خود سے نظریں نہ ملا پاتی بہرام، اور پھر مر جاتی۔ بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا بشمہ بہرام خان؟ بہرام نے اپنی گرفت اس کے بالوں پر بنائی۔ وہ بشمہ کے مر جاؤں گی کی راگ سے آ گیا تھا۔ بہرام کے سلگتے لہجے پر بشمہ نے سسکی بھری۔ کاش آپ کو یقین دلا سکتی۔ وہ کانپتے ہاتھ اس کے چہرے تک لے گئی تو بہرام نے اسے دور دھکیلا کہ وہ زمین پر جا گری تھی، لیکن بہرام نے بے حس بنتے وہاں سے نکلنا چاہا۔ جب بشمہ کی آواز نے قدم روکے، مجھے جان سے مار دے بہرام، میں کسی کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی، نہ اچھی بیٹی، نہ اچھی بہن، نہ اچھی دوست، اور نہ ہی اچھی عاشق۔ میں کمزور ہوں، بہت کمزور۔ بشمہ بہتی ہوئی لال آنکھوں سمیت لہجے میں بے بسی لیے گویا ہوئی تھی۔ یہ دل مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تو سمجھاؤ اپنے دل کی اس دل کو۔ بشمہ خانزادی، تم نے بہرام کے نام کو تو بلیک میل کر کے ہٹا لیا ہے، اس کے دل کو کبھی بھی اپنے سحر میں نہیں جکڑ پاؤں گی۔ آخری جملے پر اس نے اپنا بدلتے دل کی حالت پر خود کو ہی باور کروایا تھا۔ بہرام کے سرد سپاٹ لہجے کے ساتھ اس کی تیز نظر خود پر محسوس کر کے بشمہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظر ڈالنے لگی۔ فرقان حویلی کی بیک سائڈ پر سگریٹ نوشی کی غرض سے آیا تھا۔ اب اس کا حویلی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا۔ تبھی جب موقع ملتا حویلی سے راہ فرار اختیار کر لیتا، یہاں حویلی کے بیک سائڈ پر آ کر سگریٹ نوشی کر لیتا۔ ابھی بھی وہ اسی غرض سے حویلی کے بیک سائڈ پر آیا تھا جب اس نے کتاب پر جھکی بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ سادہ سے حلیے میں بیٹھی وہ لڑکی، فرقان اسے دور سے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ شانزے تھی، اپنی کتاب میں جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ فرقان نے دکھی دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا اپنا بھی دل ٹوٹا تھا تو ڈنڈورا نہیں پٹا گیا تھا، دل کی بات دل میں ہی رہ گئی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کتنے سالوں سے اپنے منگیتر کے انتظار میں تھی اور اس کا انتظار لاحاصل ہی رہ گیا۔ کیسی ہو شانزے؟ فرقان اس کے پاس آیا تو شانزے نے چونک کر سر اٹھایا۔ دھوپ کی کرنوں میں اس کا صاف شفاف چہرہ الگ ہی انداز میں چمکنے لگا۔ آپ یہاں؟ کچھ چاہیے آپ کو فرقان؟ وہ اس سے چھوٹا تھا تو کبھی وہ اسے نام سے پکار لیتی تو کبھی لیلا کہہ کر۔ فرقان نفی میں سر ہلا گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیں۔ شانزے نے کتاب بند کر دی تھی۔ تو کیا لکھ رہی تھی؟ فرقان نے بات بڑھانی چاہی۔ کچھ نہیں، بس شاعری۔ شانزے نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی شاعری پڑھنے کا بہت شوق ہے، بلکہ وہاں کینیڈا میں میرے پاس ڈھیروں کتابیں ہیں۔ بہت دفعہ لکھنے کی بھی کوشش کی مگر لکھی نہیں گئی۔ یہاں بس ایک غزل لکھی تھی میں نے، سناؤں؟ وہ فر فر بولتا آخر میں اجازت لینے لگا۔ شانزے سر ہلا گئی۔ اکسا رہا ہے ملنے کا موسم بہار کا، پر دل میں خوف ہے تیرے ابا کی مار کا۔ بھائی بھی تیرے دوش ہیں خونخوار شکل کے، ایک دو نہیں ہے گینگ مکمل ہے چار کا۔ تگڑا سا ایک پٹھان بھی ہے گیٹ پر تیرے، مجھے ہے جس کی ہو بہو تلوار مار کے۔ ایک اور بھی بلا ہے تیرے گھر میں ان دونوں، قیدوں سا ایک چاچا تیرا دور پار کا۔ اوپر سے دھاڑتی ہوئی اماں تیری کا منہ، جیسے گھلا ہوا کوئی بونٹ ہو کار کا۔ جنت تو چھوڑ آیا تھا میں تیری چاہ میں، ہر حال
حال پھر وہی ہے دل بےقرار کا، اب حوصلہ نہیں ہے تجھے پیش کر سکوں، تحفہ تو لے لیا ہے مگر ہے ادھار کا۔ ہاں ہاں ہاں۔ فرقان کے چپ ہوتے ہی شانزے اس کی غزل اور انداز بیان پر کھلکھلا کر ہنسے، یہاں تک کہ اس کی بوری آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ آج وہ بہت دنوں بعد کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ فرقان کی کیسی غزل تھی، اس تلوار جیسی مونچھیں، ہاں ہاں ہاں۔ کار کا بونٹ۔ وہ پھر سے ہنسی تو فرقان بھی ہنس دیا۔ چلو اپنا دل نہ سہی، کسی اور کے مسکرانے کی وجہ تو بنا تھا وہ۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ بہرام کو اپنے ہی دل کی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ واٹ دی ہیل، کیا مصیبت ہے؟ بہرام نے آفس میں اپنی ٹیبل پر پڑی تمام فائلوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ کیا مصیبت ہے وشما، تم؟ ہر جگہ اس کی آواز، اس کا عکس بہرام کو بے بس کر رہا تھا۔ اب تو اسے غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ وشما بیٹا بات سنو۔ پھپھو کی پکار پر وشما کچن سے نکلتی پھپھو کے پاس پہنچی۔ وہ پہلے سے کافی بدل چکی تھی، لاؤبالی پن کم ہوا تھا۔ وہ بہرام کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ آہستہ آہستہ متم بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ صحیح ہو رہا تھا۔ وہ آخر کو ماں تھیں اس کی، شہیر خان اسے کم نہیں بلاتے، جبکہ کبیر خان زادہ اس کے ساتھ پہلے جیسے ہو گئے تھے۔ صبح کی چائے انہیں اپنی وشما کے ہاتھ کی ہی چاہیے ہوتی تھی، باقی پھپھو سائیں، پھوپھا سائیں، فرقان اور وشمل اس کے ساتھ صحیح تھے۔ اریب بھی یقیناً شانزے آپو سائیں کے وشما کو معاف کرنے کے انتظار میں تھا کہ کب شانزے وشما کو معاف کرے اور اریب اپنے لاڈلے کو گلے لگا لے۔ کیا تم سارا دن کچن میں لگی رہتی ہو یا کام کرتی ہو؟ شادی شدہ ہو، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، سچ سمجھ کر رہا کرو تاکہ بہرام کا دھیان بھی تمہاری جانب ہو۔ پھپھو سائیں کی بات پر وہ جھیم سی گئی۔ شرماؤ نہیں لڑکی، جا کر تیار ہو جاؤ۔ جاؤ۔ پھپھو سائیں نے اسے اوپر بھیجا۔ وشما نے اپنے کمرے میں اپنی الماری میں سے سرخ رنگ کی فراک نکالی، پھر جس کا گلا پیچھے سے گہرا تھا مگر ڈوریوں کی وجہ سے زیادہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے بیڈ پر رکھا اور خود فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ نہا کر وہ نکلی باہر نکلی تو پھپھو سائیں نے اس کی نظر اتاری۔ میری بچی، چلو جاؤ اب اپنے کمرے میں، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی، ساری زندگی یہی کام کرنے ہیں، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہی دن ہے تیار ہونے کے، جاؤ۔ وشما اس طرح لاتی اوپر کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی بہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر بعد اسے آہٹ محسوس ہوئی تو وشما نے آنکھ کھولی تو سامنے بہرام موجود تھا۔ آپ آگے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وشما اٹھ کر جانے لگی جب بہرام نے اسے روک لیا۔ بہرام پلیز چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وشما بہرام کے ساتھ گرفت میں کسمساتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جو اب اس کی بازو چھوڑتے پہلے اس کی شانوں کو نرمی سے تھامنے کے بعد اب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ کیوں چھوڑوں وشما خان؟ تم تو شروع دن سے ہی یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہارے قریب رہوں، تمہارا حکم رہوں۔ بہت بہادر ہو نا تم وشما خان۔ تو اب جب اپنی بہادری دکھانے کا وقت آیا تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اب تمہیں؟ ترستی تھی نا کہ میں ایک نظر بھر کر دیکھ لوں تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے لفظوں کی مار رہا تھا۔ نہیں بہرام، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، میری محبت کو میری ہوس مت بنائے، خدا کے لیے میری بس ہو چکی ہے۔ گھر والوں کی نفرت برداشت کرتے کرتے، اپنی بڑی بہن کی نفرت اور حقارت بھرے جملے سنتے سنتے، اب تو میرے ساتھ ایسا مت کریں بہرام، میں آپ کی وش ہوں، آپ کی لاڈلی، ہماری زندگیوں میں زہر کھولنے والی وش۔ بہرام نے تندہی سے بولا تو اپنے بازوؤں کو بہرام کے گلے میں ڈال کر سر زبردستی اس کے سینے پر رکھتی شدت سے رو دی۔ وشما نے ہاتھ بہرام کے چہرے پر پھیرا۔ ہمارے رشتے میں بس میری محبت کافی ہے بہرام، آپ بس ماضی بلا کر مجھے اپنا لیں، پہلے جیسے ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چہرہ اٹھا کر بہرام کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں خمار کی سرخی چھلک رہی تھی۔ وشما نے ایڑیاں اٹھا کر اپنا چہرہ بہرام کے قریب کیا۔ وہ لاشعوری طور پر تھوڑا سا جھکا تھا۔ وشما نے پہلی بار اپنے لب بہرام کے ماتھے پر سجائے، دونوں ہی لمحوں کے سحر میں جکڑے گئے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وشما نے آنکھیں موند لی۔ بہرام کا محبت بھرا پہلا لمس تھا جو وہ ہوش و حواس میں محسوس کر رہی تھی، نہیں تو اب تک تعلق زبردستی اور بیزاری سے نبھاتا آیا تھا۔ وہ رات کا پہر تھا جب فرقان رحمہ خانزادی کے کمرے میں آیا۔ ماما، میں شانزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ رحمہ خانزادی اور سمیع خان اس وقت کمرے میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بیٹے کی بات پر دونوں ہی چونک گئے۔ بیٹا، شادی جیسے زندگی بھر نبھانے والے فیصلے یوں ہمدردی میں نہیں ہوتے بابا، میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مورے، میں جانتا ہوں شانزے مجھ سے 2 سال بڑی ہے، مگر مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں کسی ہمدردی کے تحت اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ دونوں میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے نا؟ انگوٹھی، فیصلے یوں ہمدردی میں نہیں ہوتے بابا، میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مورے، میں جانتا ہوں شانزے مجھ سے 2 سال بڑی ہے، مگر مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں کسی ہمدردی کے تحت اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ دونوں میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے نا؟ انگوٹھی تیار کروا لیں اپنی بہو کے لیے بیگم۔ سمیع خان کے مسکراتے لہجے پر فرقان نے پرسکون سانس لی۔ اس بار آقا جان اور بی بی جان شانزے کے پاس فرقان کا رشتہ لے کر گئے تھے، ساتھ اسے مکمل آزادی دی گئی تھی کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا قابل قبول ہوگا۔ شانزے کے رشتے سے حامی بننے کی خبر
پر سب سے زیادہ خوش بشما ہی تھی، جو گلٹ اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس خوبصورت رات کے بعد اگلی صبح بہرام کہاں غائب ہو گیا تھا، بشما کو سارے خواب چکناچور ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ 2-3 دن تو یوں ہی گزر گئے، پھر وہ چڑچڑ سی رہنے لگی تھی۔ گھر والوں کے بہتر رویے اور شاہنشاہ کی معافی نے اچھا اثر دکھایا تھا، مگر یہ بہرام واقعی محبوب ظالم ہی ہوتا ہے، اور وہ ظالم تھا۔ 10 دنوں میں بس ایک کال آئی تھی جس نے حال احوال پوچھا، مگر بشما راضی تھی۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں اور صحیح۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے بہرام کو گئے، اور صبح عریب سے کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے چکرا کر گری تھی۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے بہرام کو گھر نہ گئے ہوئے، اور مصروفیت کی بدولت 1 یا 2 مرتبہ ہی دشمن جان سے بات ہو پائی تھی۔ آج اس کا ارادہ جلدی سے کام سمیٹ کر آج کل میں گاؤں کے لیے نکلنے کا تھا۔ جانے وہ کیوں اتنا بے تاب ہو رہا تھا بشما سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ کل اسے شاہنشاہ کے رشتے طے ہونے کی خبر ملی تھی، جس نے اس کے دل میں پھنسی آخری بانس بھی نکال دی۔ اب یہ دل بشما کا بہرام خان سے ملنے کا طلبگار تھا، تبھی اس کا خون بچا تھا۔ بہرام خان زادہ ہیئر: السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ فون پر عریب کی آواز سنتے بہرام کے دل میں تاثرات نرم ہوئے۔ چھوٹے خان: میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا کب کا ارادہ ہے آنے کا؟ ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید کل پرسوں۔ عریب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی بشما اسپیکر سے گونجتی دشمن اذان کی آواز سن کر آنکھیں موند گئی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، اور ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کی فائل تھی۔ لالا، آپ جانتے ہیں شاہنشاہ آپا کو رشتہ ہو گیا ہے؟ عریب نے ایک نظر بشما پر ڈال کر کہا۔ ہاں جانتا ہوں، بابا صاحب نے بتایا۔ اچھی بات ہے، اللہ پاک دونوں کو خوش رکھے۔ آمین لالا، میری گڑیا بہت نازک دل ہے، بہت روتی ہے، آپی نے بھی اسے گلے لگا لیا ہے۔ عریب نے کان کلوں سے ہلاتے ہوئے درخواست کرتے لہجے میں کہا۔ تو آپ بھی معاف کر دیں، آپ کی مسکراتی آواز سے لگ رہا ہے میری سفارش قبول ہوئی نا؟ عریب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنی بیوی سے اچھا رویہ رکھنے کے لیے مجھے کسی کی درخواست کی ضرورت نہیں۔ بہرام کی گمبھیر آواز پر بشما جھیم گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے وزن سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں واقعی ماتھے سے ہوتے بہرام گالوں پر جھکا تھا، کہ بہرام تو جیسے بشما کی غربت میں اپنے دل کے ساتھ اس کے سلگتے من کو سنکوچ پہنچا رہا تھا۔ پھر آنکھوں پر انگلیوں کے پوروں کو پھیر کر انہیں سلایا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے بشما، بہرام خان نے آنکھوں پر اپنا رمز بخشا۔ اس کا روم روم عشق کے آتش سے ٹھنڈا کر گیا۔ بہت چھوٹی عمر میں خود کو بہت بڑا روگ لگا لیا بش۔ اب اس کا ہاتھ اس کے شانوں سے سرکتا اس کے وجود پر ٹک گیا، جہاں ننھی سی جان اپنی سانسیں لے رہی تھی۔ بشما کی پلکیں لرزیں، چہرے پر گلال پھوٹا، وہ سارے درد فراموش کیے مسکرائی۔ بہرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دل سے اس کیفیت کو محسوس کیا۔ محبت ہر دل پر بسیرا نہیں کرتی بہرام، اور ہر کوئی خوش نصیب بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائی تھی۔ آئی ایم سوری بشما، بہرام خان میں نے تمہارے ساتھ جتنی بھی سختی برتی سب کے لیے میں ہمارے بچے کی قسم کھاتا ہوں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ بہرام اس کے گالوں پر لب رکھتا محبت سے بولا۔ دل سرشار سا ہو گیا تھا بچہ، یعنی اسے پتہ لگ گیا تھا، دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ سب بھلا دیتے ہیں نا بہرام، اور اپنے لیے جیتے ہیں، ہماری آنے والی اولاد کے لیے۔ وہ گیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولے تو اس دھوپ چھاؤں کے مزاج پر بہرام مبہوت ہوا۔ تبھی ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ گھر والوں کی آواز پر بہرام ہنستا ہوا اس سے دور ہوا۔ کبیر خانزادے نے نوٹ بشما کے سر پر سے اتارے۔ شہید خان نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سینے سے لگایا، جبکہ بیوی صاحب اپنے آگے آنے والی نسل کے لیے شکرانے کی نفل ادا